اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورى کل اس کا آغاز ہوا تھا اور آغاز میں ایک آیت آپ نے یہ سنی تھی جس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک اتارا جو کہ عربی زبان میں ہے، اور اس کا مقصد بیان ہوا تھا تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد دوسرے لوگوں کو. میں نے عرض کیا تھا دوسرے لوگوں سے کیا مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو سارے عالم کے لیے ہے، اور یہاں ہے کہ لتنذر ام القریٰ. وہ میں نے ایک دو بات آپ سے کل عرض کی تھی اسی حوالے سے. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس میں پہلی آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے حوالے سے جو تم اختلاف کرتے ہو آپس میں. ہر معاملے میں اصول ہمیں یہ دیا ہے. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اللہ جل شانہ کا ہے. یہاں بھی وہی ہے کہ کوئی بھی اختلاف کسی چیز کے حوالے سے ہے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فیصلے کی اتھارٹی صرف اور صرف ایک ہستی کو ہے، اللہ جل شانہ کی ذات. اللہ جل شانہ نے جو اصول قوانین دیے ہیں قرآن میں یا احادیث میں اس کی وضاحت ہے، انہی قوانین کے اطلاق کے لیے، ان قوانین کو جاری کرنے کے لیے پھر آگے خلافت کا انتقال ہوتا ہے. اسی کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ابتدا میں فرمایا جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئیں گے ان احکامات کی پابندی کروائے. تو اس آیت میں بھی کہا گیا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو آپس میں تو فیصلے کے لیے ہمیں کہاں دیکھنا پڑے گا؟ قرآن میں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اہل علم سے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا یمن کی طرف، حاکم بنا کر، وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا. بہت کم ایسے واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک تشریف لائے.
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور خیر وہ طویل واقعہ ہے، اس میں صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت فرمایا تو ان سے کئی سوالات کیے، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ اے معاذ تم اتنے دور جا رہے ہو، یمن جا رہے ہو، اگر وہاں کوئی صورت تمہارے سامنے آتی ہے، کوئی اختلاف آتا ہے، کوئی جھگڑا آتا ہے، کوئی مسئلہ تم سے پوچھتا ہے، تو فیصلہ کیسے کرو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں، سب سے پہلے رجوع وہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، اگر کتاب اللہ میں، اللہ کے قرآن میں تمہیں وہ چیز نہ ملے، ممکن ہے کہ قرآن کے اندر اصول بیان ہوئے ہیں، باقی اس کی تفاصیل، فروعات وہ ساری احادیث میں اور اس کی تفصیل آ گئی اہل علم جو بیان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کی سنت میں دیکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، ساری زندگی میرے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، حدیث میں آتے کہ اے معاذ، اگر تمہیں سنت میں بھی وہ چیز نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اجتہد برأیی، پھر میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا، ان کے سینے پہ اپنا دستک مبارک رکھا، اور ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول کے بھیجے ہوئے کو، وہاں رسول دو دفعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے کو یہ فہم عطا کی ہے کہ وہ اس ترتیب کے ساتھ مسائل مستنبط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جھگڑا ہو، فحکمہ الی اللہ، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی ذات ہے، قرآن اور حدیث یہی دو بنیادی چیزیں ہیں، اور ساتھ میں آج کی آیت میں یہ بھی ہے ذالکم اللہ ربی، آپ فرما دیجئے یہ میرا رب ہے، یعنی ظاہری بات ہے یہ ایک لفظ تو نہیں ہے، پچھلے پورے رکوع کی آیات ہیں، ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مزید بھی آگے صفات آ رہی ہیں، یہ میرا رب ہے اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آپ ان سے یوں کہیے۔ اللہ کی ذات کی اب کچھ کیفیات آگے بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور صرف آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا، پھر اس نے بنائے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے، انسانوں میں سے اللہ جل شانہ نے تمہارے جوڑے بنائے، اور ازواجن، اور ومن الانعام ازواجا، چوپائے ہیں جانور میں اللہ جل شانہ نے ان میں بھی تمہارے جوڑے بنا دیے، تمہارے لیے جوڑے ہیں، ان کے بھی ظاہری بات ہے نر اور مادہ، اور بلکہ آج تو آپ جانتے ہیں نباتات کے اندر بھی، ہر شخص جانتا ہے، آج سائنس نے اس کو ثابت کر دیا، نباتات کے اندر بھی نر بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتا ہے، وہ دونوں اگر پودے ساتھ نہ ہوں تو آگے اس کی گروتھ نہیں ہوتی، آگے اس طریقے پہ چلتا نہیں ہے۔ تو نر اور مادہ یہ اللہ جل شانہ نے بنائے، اور پھر یزرعکم فی، تمہیں اس میں اندر زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیلا دیا۔ اللہ جیسی ذات، اللہ کی ہستی جیسا کوئی شے بھی نہیں ہو سکتی، لیس کمثلہ شیء۔ یہاں بعض حضرات نے ایک بات لکھی ہے، یہ ظاہری طور پر بھی جو عربی کے جس کو مناسبت ہو وہ سمجھتا ہے، لیس کمثلہ شیء، کاف کا مطلب بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ مثل کا مطلب بھی وہی ہے، تو لیسا کمثلہ کاف بھی ہے، مثل بھی ہے۔ تو بعد نے تو کہا ہے یہ کاف زائدہ ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اگر کوئی لفظ زائدہ ہم شمار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل زائد ہے، ایک تو ہماری پہنچ سے دور ہے ذہنی اپروچ کے، اور دوسری بات یہ ہے، اس میں بعد نے لکھا ہے کہ یہ کاف تاکید کے لیے بھی ہے، مزید اس کی تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے مثل کوئی شے بھی کسی درجے میں نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ مفہوم بھی بعد نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کے مثل بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی صفات کے مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ اپنی صفات کے اندر بھی واحد ہے، کوئی اس جیسی ہستی موجود نہیں ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اگلی آیت میں ہے اسی کے لیے آسمان و زمین کی چابیاں ہیں۔ کیا مطلب چابیاں ہیں؟ آسمان سے رزق اترتا ہے، ساری تفصیل پہلے آپ سن چکے ہیں، آگے بھی وہی ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔
رزق کے حوالے سے میں شاید ابھی حدیث پچھلے دنوں میں وہ جو بات ہو رہی تھی میں نے وہاں بھی عرض کی تھی حدیث. ایک حدیث کا مفہوم ہے, کچھ صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ ایسے تھے جو مالی طور پر کچھ کمزور تھے. وہ آئے, انہوں نے آ کر ایک سوال کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مالدار صحابہ بھی ہیں, تھے صحابہ میں ہر زمانے میں ہوتے ہیں, کچھ مالدار ہی, اللہ کی تقسیم ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم مال و دولت ہی کو اصل نعمت سمجھتے ہیں. جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس سے دل کے اندر پھر ہوس بھی پیدا ہوتی ہے, اس سے تقابل بھی شروع ہو جاتا ہے, پھر شکوہ شکایت بھی شروع ہوتی ہے, ساری کہانیاں بنتی. لیکن صحابہ کی سوچ دیکھیے, وہ صحابہ آئے اور بعض کتابوں میں نام بھی لکھا ہے, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور کچھ صحابہ تھے جو مالی طور پہ کمزور تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ مال و دولت میں ہم سے آگے, یہ شکوہ نہیں ہے کہ مال میں آگے بڑھ گئے. سوال ان کا یہ تھا کہ نیکیوں کے جتنے کام ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ہم بھی پڑھتے ہیں, جہاد میں وہ بھی شریک ہیں, ہم بھی, سارے صحابہ ساتھ ساتھ. لیکن ایک چیز ایسی ہے, اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, جو بہت بڑی نیکی ہے, وہ تو ہمارے پاس ہے ہی, اس میں نیکی میں ہم سے آگے بڑھ گئے. اب ہرس کس چیز کی ہے کہ نیکی میں آگے بڑھ گئے, ہم کیا کریں, ہم تو نیکی میں, اس چیز میں تو ہم آگے بڑھ ہی سکتے, مال و دولت ہے ہی نہیں. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتلاتا ہوں, اگر تم وہ عمل کر لینا نا تو کوئی دوسرا شخص تمہارے اس اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. چھوٹا سا عمل ہے, وہ عمل شروع کر. آئے اسی نیت سے تھے کہ ہمیں کوئی نیکی کا ایسا خاص عمل بتائیں کہ یہ جو ہم نیکیوں میں پیچھے رہ رہے ہیں اس میں کسی طرح آگے بڑھ جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ایسا کیا کرو, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور اس روایت میں 33 مرتبہ ہی کا ذکر ہے, 33 مرتبہ اللہ اکبر, یہ پڑھ لیا کرو. دوسری بات روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ بھی, 100 کا عدد پورا کرو, تو یہ پڑھ لیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ کوئی دوسرا تمہارے اجر و ثواب تک پہنچ ہی نہیں سکتا, الا یہ کہ وہ بھی اگر یہی عمل کرنے لگے وہ ہے, ورنہ اور اتنا اجر و ثواب ہے, چھوٹا سا عمل. اب یہ صحابہ بڑے مطمئن ہو گئے, الحمدللہ یہ تو بات بن گئی. انہوں نے نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا. دیگر روایت میں اس کی تفصیل ہے. کچھ امیر صحابہ انہوں نے دیکھا کہ جی نماز کے بعد انہوں نے کوئی نیا عمل شروع کر دیا. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اب وہ ہمارا دور تو نہیں تھا, ہم سے کوئی پوچھتا, ہم کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے بتانا, یہی تو ہمارا کوڈ ہے, یہی تو ہمارا اصل چیز ہے, راز ہے, یہ تو ہم نے پوچھا ہے تمہاری غیر موجودگی میں, اور اسی نیت سے پوچھا ہے کہ تم سے آگے نکلے ہیں, تمہارے برابر ہوں, یہ نہیں بتا سکتے. سیدھے سادھے لوگ تھے, محبتیں تھیں, خلوص تھا, کوئی ایک دوسرے کی چھپانے کی چکر ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی سیدھی بات ہے, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ کے حوالے سے کوئی ہمیں ہوس یہ نہیں, مال دولت کی نہیں تھی, ہمیں ایک یہ ہرس تھی کہ نیکی میں تو ہم پیچھے رہ گئے, تو ہم کیا کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کہ جو شخص یہ عمل کر لے نا اس کو اتنا اجر و ثواب ہے کہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا, اس وجہ سے ہم نے تو شروع کیا ہے. اچھا اب وہ بھی صحابی تھے, دوسرے پوچھنے والے وہ کون سو عام آدمی تھے, وہ بھی نیکی کے حریص تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ نیکی کی اتنا بڑا ثواب ہے تو ہم پیچھے کیوں رہے ہیں, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اچھا بات پھر وہیں آ گئی, ظاہری بات ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسرا پڑھ لے وہ تو اس کے عمل کے برابر ہے, لیکن وہ جو صدقہ خیرات وہ پھر آگے. تو ایک دو صحابہ آتا ہے کہ پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوا تھا. وہ کچھ صحابہ آ گئے, انہوں نے ہمیں دیکھا, پوچھا, اب ہم نے صحابہ بتلا دی, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا سوال تھا وہ تو پھر وہیں آ گیا کہ اس میں وہ بھی برابر اور صدقہ خیرات میں آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اور محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انسان اس موقع کے اوپر کبھی بھی اس نوعیت کا اگر سوال آئے تو دل میں یہ ضرور سوچا کریں اللہ کی یہ تقسیم ہے. یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے نا, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر مال و دولت میں اللہ نے کسی کو آگے رکھا ہے,
تو یقینی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہو سکتا ہے صحت کے اعتبار سے دوسرے کو آگے رکھا ہو سکتا ہے عمر اس کی زیادہ ہو، وہ زیادہ نیکیاں کر سکے، ہو سکتا ہے اولاد اس کی زیادہ نیک ہو جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے تا عمر. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کسی طرح آزماتا ہے، کسی کو کسی طرح نوازتا ہے. وہی یہاں بھی ہے کہ یہ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے علم نہیں ہے کہ اس کو کم دیا زیادہ دیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. وہ خوب جانتا ہے، حکیم بھی ہے، حکمتوں کو اسے پتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے. اس کے بعد آخری آیت جو آج آپ نے سنی ہے اس کے اندر جو تفصیل آئی ہے، اس کی کچھ تفصیل کل بھی آئے گی انشاءاللہ. اس میں کہا جا رہا ہے کہ شرع لکم من الدین. ہم ایک لفظ شریعت بولتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. شریعت کا جو لفظی معنی ہے عربی گرامر کے اندر مختلف معنی ہے، جو زیادہ مشہور معنی عربی گرامر میں یہ ہے کہ شریعت کہتے ہیں اس گھاٹ کو جہاں سے لوگ آ کر پانی پیتے ہیں. گھاٹ ہوتا ہے جیسے بنا ہوا چشمہ کہہ لیں، جہاں سے پانی پیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے پر شریعت بھی انسان کو سیراب کرتی ہے اور انسان اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھاتا ہے شریعت کے ذریعے سے. تو شریعت ایک ہوتا ہے لفظ شریعت، ایک لفظ ہے دین. یہ دونوں لفظ غالباً آج ہی کی آیت میں ہے. تھوڑا سا اس کے اندر بنیادی ایک فرق ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں. دین تمام انبیاء کے زمانے میں ایک ہی تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک دین تمام مذاہب میں ایک ہی ہے. شریعتیں مختلف ہیں، یہاں بھی ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہر امت کے لیے اللہ نے شریعت اور راستہ مختلف بنایا ہے. اسی کو بعض اوقات آپ نے لفظ سنا ہوگا مذہب. مذہب بھی اصل میں عربی کے اندر چلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. مذہب ذہابہ یا سب جہاں پر چلا جائے، راستہ، طریقہ. وہ مختلف ہو سکتے ہیں، کسی امت میں کسی نوعیت کے احکامات ہیں، کسی میں کسی اور نوعیت کے ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، اصول ہیں، وہ تمام انبیاء کے زمانے میں ایک ہی ہیں. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دین. وہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے مقرر کر دی آپ کے لیے دین. دین کون سا ہے؟ ایک. کون سا؟ ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے دین، یہ وہی دین ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ وہی دین ہے جس کی ہم وحی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہی ایک دین ہے جس کی ہم نے خاص وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں ایک سطحی سا سوال آتا ہے ذہن میں، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جناب یہاں پر باقی تو اللہ کا کلام ہے، سوال بنتا تو نہیں ہے، لیکن علمی طور پر اگر کسی کے ذہن میں بات آئے تو اس کو سمجھانے کے لیے جواب دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر ذکر ہے وما وصى به نوحا. حالانکہ سب سے پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے آغاز ہوئی نا انسانیت کا بھی، نبوت کا بھی. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آ گیا، آخر اختتام آ گیا. اور بیچ میں بڑے بڑے جو انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، لیکن نوح علیہ السلام کا آغاز میں ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا نہیں ہے. باقی تو اللہ کی کتاب ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے حکمت جانتا ہے. بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، پہلے بھی شاید بات آپ کے سامنے آئی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا جو دور گزرا ہے نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام بھی نبی، ادریس علیہ السلام بھی نبی، اسی دور کے. اس دور کے اندر برائیاں تھیں، برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، وہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ کیسی تھی؟ اخلاقی برائیاں تھیں. جیلسی، حسد پیدا ہوئی تھی، وہ حابیل قابیل کا واقعہ قرآن میں بھی. تو وہ اختلاف شروع ہوئے تھے، برائیاں شروع ہوئی تھیں، لیکن وہ برائیاں تھیں اخلاقی نوعیت کی. شرک کا جو آغاز ہوا ہے، شرک کا آغاز ہوا ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے پہلے تک کان الناس امۃ واحدہ، قرآن میں بھی دوسرے گئے
کہ شروع میں لوگ ایک ہی امت ہوا کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چونکہ شرک شروع ہوا اور پھر بدن ولا سواعن ولا یغوثا ویعوقا ونسرا، قرآن نے ان کے باقاعدہ بتوں کے نام ذکر کیے سورہ نوح میں 29ویں پارے میں آپ پڑھیں. تو وہاں سے چونکہ شرک کا آغاز ہوا تھا لہذا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد یہ اولو العزم کہلاتے ہیں، یہ پیغمبر، 5 پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ. انہی کا یہاں پر ذکر ہے کہ دین وہی ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی اسی دین کی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، آپ کو بھی اسی چیز کی وصیت کی. اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ ان اقیم الدین، ان سب کو کیا کہا کہ تم قائم رکھو گے دین کو. وہی جو اصول ہے بنیادی، اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل بنیادی اصول 3 ہی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اور یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے اسی کا ذکر ہے کہ دین کو قائم رکھو گے، بنیادی عقائد قائم رکھو گے، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ اور اختلاف نہیں کرو گے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بہت بڑی ہے وہ چیز جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، یعنی آپ شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لا رہے ہیں، یہ مشرکین کے لیے بڑی گراں ہے، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن آگے الفاظ سنیے گا ذرا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. وہ تو مشرکین تو اس طرف آنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یجتبی کا مطلب ہوتا ہے اپنی جانب کھینچ لینا، منتخب کر لینا. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی جانب جسے چاہتا ہے، اور راہ دکھا دیتا ہے اپنی جانب اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. گویا اللہ جل شانہ کی طرف ہدایت حاصل ہونے کی یا اللہ کے راستے تک پہنچنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو اب موجود نہیں ہے فی زمانہ، ایک صورت تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود منتخب کر لیتا ہے. وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا انتخاب ہے جسے اللہ منتخب فرما لے. اور دوسرا ہدایت کس کو ملتی ہے، یہ ایک اصول بتایا ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب آپ دیکھیے مکی زندگی کے اندر وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن تھے، جس کے دل میں رجوع کرنا نہیں تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توقع سوچ نہیں تھی، اس کو ہدایت نہیں ملی. ابو جہل ہے، ہدایت نہیں ملی. ابو جہل کا بھائی ہے حارث بن ہشام، مسلمان ہو گئے. ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت عکرمہ، مسلمان ہو گئے. ابو سفیان ہیں، بعد میں نہ صرف مسلمان ہوئے بیٹے، اولاد آگے وہ بھی مسلمان ہوئے. حضرت خالد بن ولید باپ ایمان نہیں لایا، حضرت خالد بن ولید ایمان لیا، دوسرے بھائی بھی ایمان لیا. تو جس کے مقدر میں ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ اصل اصول ہے کہ اللہ کی طرف انسان بار بار رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اگر کوئی گناہ ہو اللہ کی حضور توبہ کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے کھولتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہماری راستے میں کوشش کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بے ضرور اس کے لیے راستے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ترجمہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز کا تم اختلاف کرتے ہو، جس چیز میں کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز میں اگر اختلاف ہے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو حکم تو صرف اللہ ہی کی طرف لوٹے گا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ تمہارا رب ہے، یہ ہے میرا رب. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ اللہ ہے میرا رب. علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اب یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، آخر میں سنا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور یہاں کہ یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع بھی کرتا ہوں. ہمیں بھی رجوع کرنا چاہیے. فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اور بنائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے تم میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی اللہ نے جوڑے بنائے مرد و عورت کے. اور ومن الانعام ازواجا، چوپائے جانور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. یزرعکم فیہ، پھر اس زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلا دیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا،
جوڑے بنائے، پھر ان کی مخلوق کو زمین میں پھیلا دیا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے ہر چیز کو، وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، بصیر دیکھنے والی۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمینوں کی، ہر چیز کی قدرت کی خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ یبسط، جب خزانوں کی چابیاں، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور ویقدر، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی۔ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، لکم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا دین، ما وہ دین، وصى به نوحا، جس کی خاص وصیت کی حضرت نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کیا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی دین کی ہم نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ دین کا لفظ ہے۔ اور کیا کہا انہیں؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور آپس میں اختلاف تفرقہ نہ کرو۔ کبر علی المشرکین، بہت بڑی ہے مشرکین پر، ما وہ چیز، تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ آپ شرک چھوڑ کر توحید کی طرف ان کو بلانا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے، ضد ہے۔ پیچھے متعدد دفعہ یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ دلائل سارے ہیں، سارا کچھ سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، یہ جادو ہے، جادو ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جل شانہ کھینچ لیتا ہے اپنی جانب من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من یونیب، اور اپنی طرف اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اپنی جانب اسے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رجوع کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو ہر عمل میں، ہر کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے بھی ایک عزیز کے حوالے سے آج معلوم ہوا ہے پشاور میں بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بال بال صحت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، آزمائش سے پوری امت کو محفوظ فرما۔ ہم سب کے حال پر یا اللہ رحم والا، کرم والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔